مسکراتا چہرہ۔ مسکراتا چہرہ 7ویں کتاب جماعت چہارم۔ اسکول سے گھر پہنچنے کے بعد علی ہاتھ منہ دھونے کے لیے غسل خانے میں گیا، لیکن دھوئے بغیر ہی واپس آ گیا اور اپنا بستہ کھول کر ایک ایک چیز باہر نکالنے لگا۔ اس کی امی یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے پوچھا، علی بیٹا کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ امی، میری گھڑی نہیں مل رہی، علی نے اپنے بستے سے رنگوں کا ڈبہ نکالتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹا اپنی دراز میں دیکھ لیجئے، شاید وہاں ہو، امی نے مشورہ دیا۔ امی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے آج سائنس کی پیریڈ میں اپنی گھڑی میں وقت دیکھا تھا۔ علی نے اپنی کلائی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بیٹا مل جائے گی، آئیے پہلے کھانا کھا لیجئے، امی نے کہا۔ علی کھانا کھانے چلا تو گیا، لیکن وہ مسلسل گھڑی کے بارے میں سوچتا رہا۔ لیکن گھڑی گئی کہاں؟ شاید میں نے اپنی جماعت میں میز پر اتار کر رکھ دی ہو۔ رات ہو گئی، لیکن علی گھڑی کے لیے پریشان رہا۔ بیٹا آپ اتنے پریشان نہ ہوں، مل جائے گی، امی نے علی کی پریشانی کم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن امی، یہ گھڑی مجھے نانا جان نے پچھلی سالگرہ پر تحفے میں دی تھی۔ نانا جان کو جب پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچیں گے کہ میں کتنا غیر ذمہ دار ہوں، ان کی دی ہوئی گھڑی کی حفاظت نہیں کر سکا، علی نے جواب دیا۔ خیر آپ سو جائیے، صبح اسکول بھی جانا ہے، امی یہ کہہ کر کمرے سے چلی گئیں اور علی گھڑی کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ اگلے دن جب وہ اسکول گیا تو اس نے اپنی جماعت میں، کمپیوٹر لیبارٹری میں، لائبریری میں، آرٹ روم میں، غرض ہر جگہ گھڑی تلاش کی، لیکن گھڑی نہ ملی۔ اس کے دوستوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ آخر وہ تھک ہار کر کھیل کے میدان میں ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اچانک اس کا دوست عمیر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور بولا، علی علی تمہاری گھڑی مل گئی ہے۔ علی نے فوراً کہا، عمیر کہاں ہے میری گھڑی؟ خان لالا کے پاس ہے، آؤ ہم گیٹ پر چلتے ہیں، عمیر نے جلدی جلدی کہا اور علی کو لے کر گیٹ کی طرف چل دیا۔ خان لالا، یہ ہے علی، اس کی گھڑی گم ہوئی ہے، عمیر نے بےتابی سے خان لالا سے کہا۔ آئیے علی بیٹا آئیے، کیسی ہے آپ کی گھڑی؟ اس کا رنگ کیسا ہے؟ خان لالا نے سوال کیا تو علی نے جواب میں فوراً گھڑی کا حلیہ بتا دیا اور خان لالا نے گھڑی نکال کر علی کے سپرد کر دی۔ خان لالا، یہ کہاں سے ملی؟ علی نے اپنی گھڑی دیکھتے ہی سوال کیا۔ بیٹا یہ مجھے کھیل کے میدان سے ملی تھی۔ اوہ یاد آیا، کل جھولا جھولتے ہوئے میں نے گھڑی اتار کر بینچ پر رکھی تھی۔ بہت شکریہ خان لالا، علی نے خان لالا سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ علی تمہیں پتہ ہے آج خان لالا کا اسکول میں آخری دن ہے؟ عمیر نے علی کو ایک بڑی خبر سناتے ہوئے کہا۔ جی بیٹا، آج میں ریٹائر ہو رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ علی کچھ کہتا، خان لالا نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، لیکن خان لالا آپ تو بہت اچھے ہیں، علی نے معصومیت سے کہا۔ خان لالا علی کی بات سن کر مسکرا دیے اور بولے، بیٹا عمر کا اچھائی یا برائی سے کیا تعلق؟ ابھی دونوں دوست خان لالا کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسمبلی کے لیے گھنٹی بجی اور وہ دونوں اسمبلی میں چلے گئے۔ جماعت میں سب بچوں کو پتہ چل چکا تھا کہ خان لالا ریٹائر ہو رہے ہیں۔ بچوں کی گفتگو کا موضوع خان لالا تھے۔ خان لالا کتنے اچھے ہیں، انہیں تمام بچوں کے نام یاد ہیں، وہ ہر بچے کو اپنا سمجھتے ہیں اور ہر بچے کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ صبح سب بچوں کو مسکرا کر خوش آمدید کہتے ہیں۔ گرمی ہو یا سردی، آندھی آئے یا بارش، وہ اسکول کے گیٹ پر موجود رہتے ہیں اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو وہ چھتری لے کر ہر بچے کو اندر لاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ عمیر نے بتایا کہ ایک دن جب اسے گھر سے لینے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا تو خان لالا اس کے پاس اس وقت تک بیٹھے رہے تھے جب تک اس کے گھر سے کوئی آ نہیں گیا۔ زارا نے بتایا کہ ایک دن بہت تیز بارش تھی اور اس کی گاڑی بہت دور کھڑی تھی۔ خان لالا چھتری لے کر اسے گاڑی تک چھوڑنے گئے۔
تقریباً سبھی بچوں کو خان لالا کی کوئی نہ کوئی بات یاد آ رہی تھی۔ ندا نے کہا، خان لالا کتنے اچھے ہیں، ہر کسی کے ساتھ پیار سے بات کرتے ہیں۔ ہاں، میں نے ہمیشہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہی دیکھی ہے۔ علی نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ بچے جوں جوں خان لالا کی باتیں کرتے جاتے اداس ہوتے جاتے۔ دوسرے دن اسمبلی میں ہیڈ مسٹریس نے خان لالا کے جانے کے بارے میں بچوں کو بتایا، ان کی خدمات کی تعریف کی اور انہیں اسکول انتظامیہ اور اسٹاف کی طرف سے تحفے دیے۔ خان لالا نے تحفے لیے اور شکریہ کہہ کر جانے لگے تو کسی نے کہا، رکیے خان لالا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تحفہ لے کر ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تحفے کے اوپر لکھا تھا، پیارے خان لالا کے لیے سب بچوں کی طرف سے۔ اور آج بچوں نے دیکھا کہ اس مسکراتے ہوئے چہرے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نئے الفاظ: پیریڈ، آنسو، چیز، غیر ذمہ دار، لائبریری، گفتگو، تعلق، سائنس، دراز، پریشانی، کمپیوٹر، معصومیت، مسکراہٹ، اسٹاف، کلائی، مسلسل، پچھلی، لیبارٹری، اسمبلی، انتظامیہ، تعریف۔ چاچا خان، یہ ہے ایک محنتی انسان، اسکول میں ہے ان کی جان، یہ ہے ہمارے لالا خان، کالی وردی کلا سر پر، کھڑے ہیں دیکھو سینہ تان، یہ ہے ہمارے لالا خان، سردی گرمی یا برسات، فرض نبھاتے ہیں ہر آن، یہ ہے ہمارے لالا خان، جانتے ہیں یہ سب بچوں کو، نہیں ہے کوئی بھی انجان، یہ ہے ہمارے لالا خان، سب بچوں کا رکھیں خیال، کھلے رکھتے ہیں آنکھیں کان، یہ ہے ہمارے لالا خان، بچوں قدر کرو سب ان کی، یہ ہیں ایک سچے انسان، یہ ہے ہمارے لالا خان۔